آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ، ربیع الاول عام الفیل کو آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ قبر مبارک آپ کی مدینہ منورہ میں ہے۔ والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی دوسرا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے بعد کوئی دوسرا دین اب اللہ کا دین نہیں، کوئی دین اللہ کا پسندیدہ نہیں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ بی بی آمنہ، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، اور آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کچھ اصطلاحات اسلام کی پیش خدمت ہے۔ گناہ وہ عمل جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ نیکی اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا، خوشنودی اور شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ حلال وہ چیز یا کام جسے اللہ اس کے رسول نے کرنے اور اختیار کرنے کی اجازت دی ہو، یعنی جو جائز، مباح اور پاکیزہ ہو۔ حلال اس چیز یا عمل کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے جائز اور مباح قرار دیا ہو، جس کے کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو بلکہ وہ انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ حلال روزی، پاکیزہ چیزیں انسان کو قلبی سکون اور اطمینان دیتی ہیں۔ حلال کاروبار، کمائی سے معاشرے میں اعتماد، خیر و خواہی اور انصاف قائم ہوتا ہے۔ حلال صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حدود کے اندر رہنے کا نام ہے۔ حرام اس چیز یا عمل کو جسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہو، اس کا کرنا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ حرام سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے، معاشرے میں عدل و پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے محرم اور غیر محرم، محرم وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ، اور اس کے مقابلے میں غیر محرم جس سے نکاح کرنا جائز ہو۔ ان کے علاوہ تمام رشتہ دار جو ہوتے ہیں غیر محرم میں شامل کیے جائیں گے۔ قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جس طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی سمت۔ قبلہ وہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کعبہ مکہ المکرمہ میں ہے۔ یہ کعبہ عبادت کا مرکز ہے، تمام مسلمانوں کو نماز میں ایک سمت میں جمع کرتا ہے۔ امت میں وحدت، اجتماعیت کی علامت ہے۔ بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، بعد میں اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ عبادت میں یکسانیت اور روحانی ربط ہوتا ہے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، آپ کی خاموش تائیدات، یعنی حضور نے جو کچھ کہا یا دوسروں کو کرنے دیا، منع نہ کیا، وہ سب سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اطوار و طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مستحب وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب لیکن نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مستحب کی مثالیں جیسے سلام میں پہل، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ، نفلی عبادت، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، یہ سب مستحب اعمال ہے۔ اسی طرح سے مکروہ وہ عمل جسے شریعت میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو اور کرنے والے کو سزاوار ملامت کہا گیا ہے۔ مکروہ اس کے بعد میں اس طرح سے جیسے مثال کے طور پر کھانے پینے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، اس طرح کے اعمال مکروہ ہیں۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اذان کے وقت میں باتوں میں مشغول رہنا، یہ تمام کے تمام مکروہ اعمال ہیں۔ مکروہ سے بچنا ایمان اور عبادت کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے فرض کفایہ وہ واجب عمل جس کا انجام دینا پوری امت یا معاشرے پر لازم ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اسے ادا کر لیں تو باقی لوگ اس کے گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فرض کفایہ ایسا عمل ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر جنازے کی نماز، جہاد فی سبیل اللہ، علم دین حاصل کرنا اور سکھانا،
امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ سب فرض کفایہ ہیں۔ یہ کچھ اسلامی معلومات تھے، امید ہے کہ ہم اور بھی اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔